کی 22 تاریخ ہے، سن 1440 ہجری ہے۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں 8 ہجری تو یہ فتح کے سلسلے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے، مکہ پر قبضہ ہو گیا۔ ہجرت کے 9ویں سال جب حج کا موقع آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی تک وہاں کئی قباحتیں موجود تھیں۔ کفار بھی آ کر حج کرتے تھے، مشرکین بھی، وہ شرکی الفاظ بھی کہتے تھے۔ مثلا مسلمانوں کا تلبیہ لبیک تو یہ ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، یقیناً ہر قسم کی تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے، حاضر ہوں، اور سارا ملک اور سلطنت بھی تیرا ہی ہے، سب بادشاہی تیری ہے۔ اب صحیح مسلم میں ہے کہ مکے کے مشرک بھی حج کے لیے آتے تو لبیک ہی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ کہنے کے بعد کہ تیرا کوئی شریک نہیں، پھر یہاں آگے وہ ایک لفظ کا اضافہ اپنے پاس سے کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب وہ پہنچتے تو ان کو کہتے بس بھائی بس آگے نہ کہنا، مگر وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک لک، ہاں ایک ہے تیرا حصے دار، تملکہ وما ملک، اس کا اپنا اختیار کچھ نہیں، تو ہی اس کا بھی مالک ہے، تو نے ہی اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات دے رکھے۔ جس طرح کئی آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے۔ اللہ اکبر! کس طرح ہر رات، جس طرح ایک رات اندھیرے والی ہے، دوسری رات بھی اسی طرح اندھیرے والی ہے۔ کفر و شرک کا اندھیرا جس طرح پہلے تھا، وہی کفر و شرک کا اندھیرا اب بھی چل رہا ہے، کہ اس زبان سے جس سے تم کہتے ہو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساتھ دل میں یہ بت بھی بٹھایا کہ ہاں بچہ مل جاتا ملتان سے، ملازمت مل جاتی فلانی جگہ سے، نہیں، یہ الفاظ سننے گوارا اب نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری حکومت ہو، سلطنت ہو، اور پھر مکہ معظمہ میں یہ لفظ کہے جائیں، اللہ کے رسول کو منظور ہی نہیں تھا، اس لیے آپ حج کے لیے گئے ہی نہیں۔ پھر ان کی ایک گندی رسم اور تھی، وہ رسم یہ تھی کہ جب وہ مکہ میں آتے حج کے لیے تو وہ آتے تھے اپنے آپ کو وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر قرار دیتے تھے۔ کیسے تم اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر؟ وہ تو بتوں کو توڑنے والا تھا، تم نے عین حرم کعبہ کے ارد گرد اور کعبے کے اندر 360 بت ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے، اب بھی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر، مگر بہرحال کہنا ان کا یہ تھا کہ ہم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین پر۔ اچھا، طریقہ ان کا اب یہ تھا کہ جب مکہ میں آتے تو کہتے بھئی یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، ان میں تو ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اب کس منہ سے ہم بیت اللہ کا طواف ان کپڑوں میں کریں؟ تو پھر وہ مکہ کے لوگوں سے مرد بھی ادھارے کپڑے مانگتے، عورتیں بھی ادھارے کپڑے مانگتی، جسے مل جاتے وہ پہن کر طواف کر لیتا، جسے نہ ملتے
وہ کپڑے اتار کر مرد بھی اور عورتیں بھی ننگا ہی طواف شروع کر دیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس سال نہیں گئے، 9 ہجری کے حج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. آئندہ کے لیے بندوبست کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ اس موقع پر نازل فرمائی. آپ نے امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے فرمایا کہ جاؤ جا کر حج کہ تم امیر ہو. اور یہ سورہ توبہ میں جو اعلان آئے ہیں حج کے مجمع میں، جہاں بھی کچھ آدمی تمہیں نظر آئے وہاں تم نے یہ اعلان کر دینا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے. بعد میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی خاص جو آپ کی سواری تھی اونٹنی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متواضع تھے، مگر اسلحے کے متعلق اور سواری کے متعلق پورے عرب میں آپ کی سواری کا کوئی اونٹنی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اتنی تیز رفتار اونٹنی آپ نے رکھی، اسلحہ بھی بہترین رکھتے تھے. باقی کپڑے ماڑے موٹے ہو جائے کوئی بات نہیں، کھانے میں فرق ہو جائے کوئی نہیں، لیکن اسلحہ بہترین اور سواری بہترین تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی اونٹنی دے کر بھیجا کہ جاؤ. جب وہ پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آواز پیچھے سے آئی اونٹنی کی، اور وہ پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز کو. گھبرا گئے کہ خود بنفس نفیس آپ تشریف لے آئے. دیکھا تو جناب علی رضی اللہ عنہ. کہا آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مأمور بن کر آئے ہیں؟ امیر ہیں یا میرے ماتحت ہیں؟ کہا نہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی یہ اعلان جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں میں یہ اعلان کروں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور کئی آدمی تھے ان کو بھیجا، بھائی جاؤ جہاں کچھ آدمیوں کا جم گھٹا ہو، 2 4 10 بیٹھے ہو نا، یہاں اعلان کرو. کہتے ہم نے ہر جگہ اعلان کیا، اعلان کرتے کرتے کہتے ہمارے گلے بیٹھ گئے، مگر ہم نے ہر جگہ سورہ توبہ اور سورہ برات کا اعلان پہنچا دیا. اب وہ اعلان کیا تھا جو اس حج کے موقع پر ہوا؟ وہ اعلان یہ تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں کے سامنے برات کا اعلان ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے، ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، سب معاہدے ختم. ہاں وہ مشرکین جنہوں نے اپنا معاہدہ کیا ہو اس میں کوئی غداری نہیں کی، تمہارے خلاف کسی قوم کی مدد نہیں کی، چلو ان کے جتنا معاہدے کی مدت ہے، سال ہے 2 سال ہے، وہ پوری کرو، لیکن ان کے علاوہ تمام معاہدے ختم کیے جاتے، ہماری طرف سے ختم کرنے کا اعلان. لیکن اب فوری طور پر تو نہیں نا، موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو شخص وہ کہیں نکلنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ. اعلان حدیث میں آتا ہے کہ اعلان یہ ہوتا تھا، خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ننگا شخص مرد ہو یا عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. 4 مہینے کفار کو جزیرہ عرب میں پھرنے کی اجازت ہے، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں وہ نہ جائیں، اپنی مرضی والے ہیں، ان کو اختیار ہے جہاں جانا چاہے جا سکے. تو یہ حج کے موقع سے ہی شروع ہوتا ہے. 10 ذو الحجہ سے یہ اعلان شروع ہے. 10 ذو الحجہ، 10 محرم، 10 صفر، 10 ربیع الاول اور 10 ربیع الثانی تک یہ 4 مہینوں کا اعلان ہوا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ.
جب یہ 4 مہینے گزر جائیں پھر اللہ کا فرمان سنو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین جو مسلمان نہیں ہوئے جہاں تم انہیں پاؤ ان کو قتل کر دو. فَاقْتُلُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیرا کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھاٹ میں چھپ کر بیٹھو، جہاں کوئی مشرک بے ایمان قابو آتا ہے پکڑ کر اس کی گردن اتار. اچھا، کس لیے یہ اعلان ہوا؟ 4 مہینے کے اندر نہیں کوئی مسلمان ہونا چاہتا تو جزیرہ عرب چھوڑ کے شام میں چلا جائے، عراق میں چلا جائے، اللہ کا ملک بڑا وسیع ہے. لیکن جزیرہ عرب جو ہے یہ ہے مسلمانوں کا مرکز. یہاں نہ مشرکین کو رہنے کی اجازت ہے، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو. آخر میں فرمایا آپ نے بھائی ان سب کو وصیت میں فرمایا ان کو نکال دینا، مشرکین کو بھی نکال دینا، یہود و نصارہ کو بھی نکال دینا. خیر 4 مہینے کی ان کو مہلت دی. 4 مہینے میں آسانی سے جو نہیں مسلمان ہونا چاہتا وہ جا سکتا ہے، جہاں چاہے چلا جائے. تو یا اللہ کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ جزیرہ عرب میں رہ سکیں؟ فرمایا ہاں ایک صورت ہے. فَإِن تَابُوا، اگر یہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں کفر سے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں. شہادت کہتے ہیں زبان سے اقرار، دل سے بھی، جو دل سے نہ وہ شہادت نہیں ہوتی. دیکھو اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شک و شبہ انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق فرمایا یہ شہادت دیتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کیسے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر جھوٹے کیسے ہوئے بھائی؟ اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، مگر میں یہ شہادت دیتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ وہ تو کہہ رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ کیسے ہوا؟ جھوٹ ان کا ہے اس لفظ میں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. شہادت وہ نہیں دے رہے تھے. شہادت وہ ہوتی ہے جو زبان سے ہو اور دل میں بھی اس کو سچا سمجھتا ہو، وہ شہادت سچی ہوتی ہے. جب ایک بندے کو قتل کیا ہے اور قسم کھا جاتا اللہ کی قسم میں نے قتل نہیں کیا، دل میں کیا ہے کہ کیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ شہادت اس کی صحیح شہادت ہے؟ غلط شہادت ہے، جھوٹی شہادت ہے. تو پہلے تو فرمایا ان تابو، اگر وہ شہادت دے کہ اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کو چھوڑ دو، اب چھوڑ دو. اور اگر کلمہ پڑھ کر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کوئی نہیں پڑھتا تو چھوڑ دو ان کو. دیکھو بات بڑی سخت ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ میں تو اسلام کی بنیاد ہی مجھ میں پائی نہیں جاتی، یہ کوئی بھی سننا نہیں چاہتا. لیکن اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کریں کفر سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. یہ نہیں کہ جی پڑھیں گے اقرار کرتا میں کوئی منکر تو نہیں ہوں. یہ دوسری باتوں کے متعلق تو ہو سکتا ہے، مگر یہ جو بنیادیں ہیں نا 5 بنیادیں، ان کے متعلق یہ بات نہیں ہے. اگر ان میں بھی یہی ہے کہ مان لیا تو نماز کا وقت آیا تو بار سگریٹ ہی پیتا رہا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بلکہ تم سے بہتر مسلمان ہوں،
اور تمہیں تو اپنے سجدوں پر فخر ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کا سہارا ہے۔ کیا کیا فضول باتیں کرتے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی اللہ کے راستے میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، حقیقتاً ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک آدمی سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کی بات مانتے ہیں، پھر آپ کو بھی امید ہوتی ہے میں اسے کو کام کہوں گا تو وہ بھی میرا کرے گا نا، تبھی امید ہوتی ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص جب بھی آپ کو کوئی کام کہے آپ اس کو ٹال دیں اور کہیں جی مجھے بڑی امید ہے وہ میری بات ضرور مانے گا، منہ سے کہہ رہا ہو لیکن دل تمہارا بھی کہہ رہا ہے جب میں نے کبھی اس کی بات مانی نہیں تو وہ میری کیسے مانے گا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانے، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی قبول کرے، ضروری نہیں مکے میں جا کر ہی کرے تو قبول کرتا ہوں، یہاں بھی کرے تب بھی قبول کرتا ہوں۔ جس وقت دن رات، اندھیرے میں، اجالے میں، مجلس میں، تنہائی میں، جب بھی دعا کرے اللہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کا بھی حق ہے یہ بھی تو میری بات مانے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا فیصلہ کر دیا، میں مانتا ہوں تمہاری بات، تم میری مانو، تم میری بات مانو، میں تمہاری بات مانوں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کلمہ پڑھنے کے بعد، اب اگر نماز کا وقت ہی نہیں ہے پھر تو الگ بات ہے نا، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد ہی وقت آ جاتا ہے، کھرا کھوٹا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے سچا کلمہ پڑھا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب تو نے اللہ کا رسول اس کو سمجھ لیا کہ اللہ نے اس کو پیغام دے کر میری طرف بھیجا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اب جو پیغام دے کر بھیجا ہے بنیاد جو چیز ہے وہ بھی نہیں عمل کرتا، کیا تو نے مانا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر کفر سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز ادا کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اب ان کو چھوڑ دیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب کے بیٹے، ام المومنین حفصہ آپ کی بیوی، ہماری امی ان کے بھائی، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تو اپنی بہن سے ذکر کیا۔ حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا عبداللہ رجل صالح، عبداللہ صالح نیک بندہ ہے، جس کے متعلق یہ سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے میں دنیا جہان کے تمام لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کام کر لیں تو پھر انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے۔ اب ان کے نہ مال کا نقصان کوئی مسلمان کر سکتا ہے، اس کا حق ہے کہ نقصان کرے، کسی کا حق نہیں ہے، نہ ان کی جان کا نقصان کر سکتا ہے الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کے کسی قانون کی روح سے ان پر کوئی حد نافذ ہوتی ہو، مثلا شادی شدہ ہو کر زنا جو کرے تو رجم ان پر لازم ہے، یا غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو درے پڑیں گے، اور اسی طرح کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کو قتل کی قصاص دیا جائے گا۔
ہاں الا بحق الاسلام، جان بھی اس کی محفوظ ہے جو کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ بندہ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی پڑھتا ہے، اندر سے بے ایمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ہمارا کام دیکھنا بھی، نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اندر سے ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں، ہمارا یہ کام نہیں، نہ ہم اندر کو جانتے ہیں، حساب اس کا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، ہم اسے مسلمان سمجھیں۔ تو عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے ترک کو کہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، کفر نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نماز کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے، جس نے نماز العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، فرمایا ہمارا اور کفار کا جو آپس میں عہد ہے وہ یہ نماز اس کی نشانی ہے، جو نماز پڑھے گا وہ ہمارا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے۔ اچھا آپ اس آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مطلب جس طرح وہ اللہ سے سلوک کر رہے ہیں، اللہ ان سے یہ سلوک کرتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اپنے کو ظاہر کرتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ بھی کہتا ہے چلو مان لیا تو مسلمان، کلمہ جو پڑھتے ہیں۔ آگے الفاظ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں جماعت کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ میرا استدلال اس سے یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو یا کچھ پڑھتا ہو، کوئی ڈنڈی مار جاتا ہو، تو اگر ایسی گنجائش ہوتی تو منافق جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی نہیں مانتا تھا، اور اس کی یہ گندی جو یہ بات ہے، اس کے دل کا گندا عقیدہ ظاہر بھی ہو جاتا تھا۔ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا، کچھ دوسرے مہاجرین انصار بھی آپس میں الجھ پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروا دی۔ اب یہ تھا نا مدینے کا، تو انصار کا اپنے آپ کو ساتھی کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے انہیں مدینے میں جگہ دی، ہم نے انہیں کھانے کے لیے دیا، اب ہم جائیں گے نا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ہیں عزت والے، یہ ہیں ذلیل۔ توبہ استغفر، کس کو کہہ رہا ہے؟ مہاجرین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اور یہ بھی کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں خرچ ان پر نہ چندہ نہ دیا کرو، ان کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہو، حتیٰ ینفضوا، جب تم کھانے کے لیے نہیں دو گے نا یہ خود بخود چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اتنا بڑا بے ایمان ہو کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، مسجد میں آ کر نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے پڑھتا ہے کہ اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میں نے یہ ثبوت پیش نہ کیا میری گردن اتار دی جائے گی، ورنہ منافق کو کیا ضرورت ہے جو اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہی نہیں ہے، اندر سے بت پرست ہے، مکے کے مشرکین اور خیبر کے یہودیوں سے اس کی دوستی، ہر موقع پر نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا مجبوری اسے بنی ہوئی ہے کہ وہ جناب مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کا جو خبث باطن ہے نا وہ اس کو اطمینان سے نماز پڑھنے نہیں دیتا،
کھڑا ہے تو سستی سے کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لوگ دیکھ لیں کہ عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا ہے اس لیے وہ مسلمان ہے۔ لو میں نے، آپ بھی جمعے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کتابوں کا مطالعہ آپ کا بھی ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تو ہے ہی نا ماشاءاللہ، ساری عمر سنتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص صرف جو نماز، ہر گناہ مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا کہ چوری کی ہاتھ کاٹ دیا گیا، زنا کیا درے مار دیے گئے یا رجم کر دیا گیا، شراب پی پھینٹی لگا دی گئی، قتل کیا یا قصاص ہو گیا یا دیت، ہر چیز کی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ لیکن ایک بندہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا ہی نہیں، تھوڑا آگے بڑھو، خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے میں ایک بندہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان سمجھا گیا ہو، ایک مثال پیش کر دو، ایک مثال پیش کر دو، باقی گناہوں کی مثالیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن نماز تو ایک علامت ہے بھائی، علامت ہے، علامت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان نماز کے ترک کا معاملہ، جب ترک کر دیتا ہے تو اس جماعت سے ہٹ کر دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اب اسلام کے ذوف کا زمانہ ہے اور لوگوں نے، علماء نے غلط لوگوں کو بتا کر کہا بھائی نہیں، جس طرح دوسرے کام ہے نا، دوسرے کام ہے کہ اگر آپ اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں کہ میں کروں گا، پھر نہ ہو، سستی غفلت کی وجہ سے نافرمانی ہو جائے تو رہتے تو مسلمان ہی ہو، اگرچہ وہ کام کفر کا ہے، لیکن یہ کہو بھائی کام کفر کا ہے لیکن رہتے مسلمان ہو۔ وہ پھر انہوں نے آگے اس کو مسئلے کو یہاں تک بڑھایا، انہوں نے کہا ایمان نام ہی صرف دل سے ماننے کا اور زبان سے اقرار کا ہے، عمل ایمان میں شامل ہی نہیں ہے، نماز ایمان کا جز ہی نہیں ہے۔ اب کسی کو کیا مصیبت پڑی نماز پڑھے ہوئے، جب وہ پکا، وہ کہتے ہیں کہ ماننا ہی ہے نا، ہم نے بھی مان لیا، حضرت ابوبکر نے بھی مان لیا، جبریل علیہ السلام نے مان لیا۔ اس لیے جب دل سے کوئی شخص مان لیتا ہے نا تو اس کا ایمان اور جبریل کا ایمان اور اس کا ایمان اور ابوبکر کا ایمان ایک جیسا ہی ہے۔ یہ لوگ جب برسر اقتدار حکومت ان کو مل گئی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پورے عالم اسلام میں پہلے جو بے نماز ہوتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کی شہادت عدالتوں میں قبول نہیں ہوتی تھی، پھر قاضی مسلمانوں کے یہ بن گیا، اب کون نماز پڑھے گے؟ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے جو لاکھوں کے لشکر تھے نا، بادشاہ کو انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی، شاہی مسجد دیکھ لو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی، سے نہیں ہے نا بہت بڑا، 36 جگہ دیکھ لو، بارش ہو تو کتنے کو بندے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر انکار نہ کرے، بعض علماء نے، عوام الناس نے ان سے سنا ہے یہ، ہم اس لیے کسی کو یہ نہیں کہتے کافر ہو گیا، پار ہو گیا، ہم کہتے یہ جاہل ہے، اس کو مسئلہ سمجھاؤ، خود اس کا یقین نہ رکھو، یقین کہ اگر ہم نے نماز جان پور چھوڑ دی تو اس دین سے ہم نکل گئے جو حضرت محمد پر نازل ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اس جو پہلے خلوا سبیلا، رستہ چھوڑ دو ان کا، اس سے 2-3 آیتوں کے بعد فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ جو فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن تو بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اخوت ایمانی کسے حاصل ہے؟ جو نماز پڑھے، جو نماز پڑھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اخوت ایمانی مسلمانوں کی حاصل نہیں ہے۔ اتنی لمبی بات جو میں نے کی ہے کس لیے کی ہے؟ مہینہ ذوالقعدہ کا، اور قربانیاں آپ لوگ خرید رہے ہیں،
تو آپ نے بے نمازوں کو بھی اپنے گائے اونٹ میں شریک کر لینا ہے. ہیں وہ مسلمان ہی. ہم کہتے ہیں دنیاوی احکام کے لحاظ سے علماء نے جو ان کو فتویٰ دے رکھا ہے، ہم جہل کی گنجائش دے کر یہ بیچارے جاہل ہیں، ہم کافر ان کو نہیں قرار دیتے. ہم کہتے ہیں ہماری کوتاہی کہ ہم ان تک صحیح مسئلہ نہیں پہنچا سکے. لیکن اپنی قربانیاں ضائع ہونے سے بچاؤ. جو اللہ اچھا ایک بات کہتے ہیں اس کو تھوڑا سمجھ لینا. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ لے دل کے یقین کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. صحیح حدیث ہے. لیکن اس پر غور نہیں نہ کرتے. ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات کہ بجلی کی ننگی تار کو اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائیں، بجلی جلا دے گی نا. جس کو یہ یقین ہو وہ ہاتھ لگاتا ہے بجلی کی ننگی تار کو. جس کو یہ یقین جو ہو بھائی بجلی کی ننگی تار کو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، یہ جان بوجھ کر غلطی سے ہو سکتا ہے. ہاتھ کا یہ اور لگایا، لگ گیا، یاد نہیں رہا کہ یہ تار ہے، اس میں بجلی، غلطی سے لگ سکتا ہے مگر خطا سے لگے گا. جان بوجھ کر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ بجلی کے اس تار میں کرنٹ موجود ہے پھر اس پر ہاتھ رکھے، کبھی نہیں ہو سکتا. جس کو یقین ہو کہ بنیاد اسلام کی بنیادیں یہ 5 ہیں اور یہ ہوں تو پھر اخوت دینی حاصل ہوتی ہے. پھر ہمارا خون اور جو مال ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک. پھر اس کو اچھا یہ یقین ہے کہ پھر وہ نماز پڑھتا ہی نہیں. یہ یقین ہے، یہ لا الہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ. دل کا یقین کوئی نہیں کہتا بے شک ہے، لیکن جس کو دل سے یقین ہو وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اب آپ نے خریدنے ہیں جانور. یاد رکھو اگر نماز نہیں پڑھتے نا جان بوجھ کر کوئی فائدہ نہیں قربانی کا. بنیاد ہی قائم نہیں تو قربانی گوشت ہے، کھا لو. اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو تو یہ بنیاد قائم کرو بھائی. بنیاد قائم ہوگی تو اس پر استوار ہونے والی عبارت بھی استوار ہو سکے گی. لیکن اگر بنیاد ہی قائم نہیں تو اس پر عبارت کس طرح سے بن سکتی ہے؟ بنی الاسلام سنا ہے کبھی آپ نے؟ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بنیاد ہی نہیں تو پھر عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اس لیے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے بھائی گھر کے اندر بے نماز رہتے ہیں، ان کو واضح کر دے کہ تم اس شریعت، اس دین پر تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور بے شک کتنا قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ شرک میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، بالکل اس کے ساتھ حصہ مت ڈالو. کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص چلو توحید کا عقیدہ تو ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، تو وہ جو ہے نا اخوانکم فی الدین ہے نا، پڑھی میں نے، ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین. نماز پڑھیں، شرک و کفر سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر دینی بھائی ہیں، ورنہ دینی بھائی کوئی نہیں. رشتہ داری ہے، چچے کا بیٹا ہے، بھائی ہے، والدین میرے اور اس کے ایک ہے بھائی ہے، یہ دنیاوی اخوت ہے، دینی اخوت نہیں ہے، دینی اخوت نہیں. اللہ اکبر. جنگ بدر میں نا ایک صحابی، اس کا بھائی آیا تھا ادھر سے کفار کی طرف سے، وہ ایک بندہ اس کو گرفتار کر رہا تھا مسلمان. اس نے کہا اچھی طرح باندھنا اس کو، اس کی ماں بڑی دولت مند ہے. اس کی بھی تو ماں تھی نا. کہتا ہے اس کی ماں بڑی دولت مند ہے، اچھی طرح باندھنا، پیسے اچھے مل جائیں گے، فدیہ اچھا ملے گا. وہ کہتا ہے بھائی اس کا، یار تم میرے اچھے بھائی ہو. کیا کہہ رہے بھائی ہو تم میرے؟ دیکھا میں تیرا نہیں بھائی، میں اس کا بھائی ہوں، تیرا بھائی نہیں ہوں، میں اس کا بھائی ہوں.
تو مسلم وہ ہے جو نماز پڑھنے والے کا بھائی ہے، جو پڑھتا ہی نہیں پہلے قدم پر ہی اللہ کی بات ماننے سے عملاً انکار کر دیتا ہے، کس طرح وہ مسلمانوں کا بھائی ہے؟ اس لیے حصہ ڈالتے وقت بھی غور کرو، اگر وہ شرک میں مبتلا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، بچ جاؤ اس کے ساتھ حصہ ڈالنے سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔